بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آپ یہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی بابرکت والا، عظمت والا، مقدس والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی ایک الگ فضیلت ہے اور اس مہینے کے عاشورہ کی ایک الگ فضیلت ہے۔ عاشورہ کے موقع سے فرمایا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے عذاب سے نجات دی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ان کی نقش قدم پیروی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ مستحق ہم ہیں کہ اپنے بھائی کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور آپ نے یہ بھی خواہش کی کہ چونکہ آپ سے فرمایا گیا کہ یہودی بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ 10 کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا ہے، 9 10 رکھ لینا ہے یا 10 11 رکھ لینا ہے۔ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک روزہ 10 محرم کو رکھنا ہے روزہ، اس سے 11 میں ملا کر کے رکھ لیجئے یا پیچھے 9 میں ملا کر کے رکھ لیجئے، یہ روزہ کی ترتیب بتائی گئی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر جو شخص اس روزہ کو رکھتا ہے یا رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا کہ 1 سال کا صغیرہ گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روزہ کی فضیلت حدیث میں وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ما افضل الصیام بعد رمضان، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر افضل ترین روزہ کوئی ہے تو فرمایا صیام شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے، یہ افضل کے ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص محرم کا 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کو 30 روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا آپ بھی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت بر صغیر میں 1 روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ یہودی اس وقت روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اگر آپ 1 روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر 2 روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ ثواب کی بات ہے، اس لیے آپ یوم عاشوراء کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی فضیلت آئی حدیث میں کہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 1 روزہ رکھنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے محرم الحرام کا 1 روزہ رکھا ہے تو اس کو 30 روزہ رکھنے کا یعنی 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے بھی فضیلت بہت بڑھ گئی ہے، تو آپ اس روزہ کو رکھیے، اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیجیے، احباب کو ترغیب دیجیے کہ روزہ رکھیں۔ اپنے گھر کے اندر میں جو خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں،
ہر ایک سے کہیے کہ اس روزہ کو رکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر اب تک یہ ہمارا یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے تو آپ انہیں اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اور اس کے لنک سے جڑ جائیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کربلا کے میدان میں کیا ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پورے مفصل اور مدلل طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس چینل سے جڑ جائیے اور آپ بھی جڑتے جائیے، بنے رہیے، اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور کہ عاشوراء کے دن ہمیں کیا کرنا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ عاشوراء کے دن حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور ہم اور آپ معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور نئی نسل کیا کر رہی ہے، اس سلسلے میں بھی اگلے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا جائے گا کہ ہمیں کیا حکم ملا ہے حدیث میں۔ ایک حکم تو میں نے یہ بتا دیا کہ ہمیں عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہے، چونکہ اس روزہ سے 1 سال قبل کا گناہ صغیرہ گناہ اور 1 سال گزرے ہوئے سال کے گناہ صغیرہ جو ہو اسے معاف فرما دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ تو اس لیے اب روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔